اس دن کی مناسبت سے یہ مسلمانوں کا معمول رہا ہے کہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام علیہم الرضوان بالخصوص کمپینینز آف دا ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نفوس قدسیہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا، ان صحابہ کرام علیہم الرضوان کا ذکر جو ہے یہ کیا جاتا ہے تاکہ ان کی قدر و منزلت، ان کی محبت، ان کی عقیدت ہمارے دل میں بیدار ہوتی رہے۔ اور یہ وہ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون، یہ سابقون اور الاولون صحابہ کرام میں بنیادی طور پر دو گروہ ہیں۔ ایک وہ جو سب سے پہلے ایمان لائے، جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہتے ہوئے اسلام قبول کیا، تو وہ السابقون الاولون ہیں۔ اس کے بعد جو ایمان لائے والذین اتبعوہم بإحسان، جو ان کی اتباع میں ایمان لائے، وہ صحابہ کرام۔ اور یہ جتنے بھی ہیں ان کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے۔ اور پھر ان کے لیے کیا انعام ہے؟ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے وہ باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، خالدین فیہا، وہ ان میں داخل ہوں گے، ابدا، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان صحابہ کرام علیہم الرضوان کو وہ جنت عطا فرمانی ہے کہ جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان صحابہ کرام علیہم الرضوان میں بعض انصار تھے، بعض مہاجرین تھے۔ بہرحال جو بھی صحابی رسول ہے، یہ ایک قاعدہ کلیہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جو بھی صحابی رسول ہے، اور صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہو، اگرچہ وہ ایک لمحے کے لیے ہی کیوں نہ ہو، تو وہ صحابی رسول ہے۔ ان تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان سے اللہ تبارک و تعالی نے جنت کا وعدہ فرما رکھا ہے، اور ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، حسنہ یعنی جنت کا وعدہ اللہ تبارک و تعالی نے ان سے کیا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ جو ہے یہ ستاروں کی مانند ہیں، فَبِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو صحابہ کرام کو ستاروں کی مثل قرار دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے۔ اب ان دونوں کی آپس میں مطابقت دیکھیں، بڑی حسین ہے۔ جب سمندر میں کوئی سفر کرتا ہے کشتی بحری جہاز کے ذریعے، تو نیویگیشن کے طور پر، اس وقت نیویگیشن تو ہوتی نہیں تھی، ستاروں کو دیکھ کر سمت کا تعین کیا جاتا تھا، منزل کا پتہ لگایا جاتا تھا۔ تو پہلے کے لوگ بڑے ماہر تھے اس چیز کے لیے کہ وہ جب ستاروں کو دیکھتے تو ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ ہم نے دائیں مڑنا ہے، بائیں مڑنا ہے، سیدھا جانا ہے۔ اور انہوں نے باقاعدہ ستاروں کے نام رکھے ہوئے تھے کہ یہ ستارہ جو ہے ہم جا رہے ہیں، یہ ہمارے دائیں طرف ہے، یہ ہمارے آگے ہے، اس کو ہم نے پیچھے رکھنا ہے۔ تو اس انداز سے سفر کرتے تھے تو وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جایا کرتے تھے۔ تو منزل تک پہنچنے کے لیے کشتی کا ہونا بھی لازم اور ستاروں کا ہونا بھی لازم۔ ستارے نہیں ہوں گے تو کشتی بھٹک جائے گی، اور کشتی نہیں ہوگی تو بندہ ڈوب جائے گا۔ تو اسی لیے ایک عاشق نے بڑی پیاری بات کی، کہا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں، اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ناؤ کیا ہے؟ عطرت، یعنی نبی پاک کے خاندان کو ناؤ یعنی بحری جہاز یا کشتی سے تشبیہ دی گئی، اور نجم یعنی ستاروں سے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو تشبیہ دی گئی۔ تو جو اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو اور جس کے سامنے صحابہ کرام علیہم الرضوان جیسے ستارے موجود ہوں، وہ اپنی منزل سے بھٹک نہیں سکتا، وہ منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔
تو اسی لیے ارشاد فرمایا اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے تم ہدایت پا جاؤ۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان وہ نفوس قدسیاں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اب جس کا ایمان جتنا زیادہ پختہ، اس کے عمل کی ویلیو اور اتھینٹکسٹی بھی اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ صحابہ کرام کا ایمان سب سے باقی تمام بعد میں آنے والے، چاہے وہ مقام مرتبہ میں جتنے بھی ولایت کے بڑے درجے پر فائز ہو جائیں، لیکن پھر بھی صحابہ کرام علیہم الرضوان جیسا ایمان ان کا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ان کے اعمال کی ویلیو بھی زیادہ تھی کہ ارشاد فرمایا کہ میرا صحابی اگر ایک مٹھی بھر جو خیرات کرے تو غیر صحابی کے احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے کے برابر ہے یا اس سے افضل ہے۔ اور اس میں بھی آگے مختلف مراتب اور درجات ہیں، جو مہاجرین ہیں وہ انصار سے افضل ہیں، اسی طرح بیعت رضوان اور پھر خلفائے راشدین، اور ان میں سب سے افضل جو صحابی ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج 22 تاریخ ہے جمادی الاخری کی، اور 22 تاریخ کو ان کا یوم وصال بھی ہے۔ اس عنوان سے بھی ہم نے کہا کہ حصول برکت کے لیے ان کا کچھ تھوڑا سا تذکرہ کر لیا جائے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے آگے آگے چل رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو درداء تو ابو بکر کے آگے آگے چل رہا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ روئے زمین پر ابو بکر سے بہتر اور کوئی انسان نہیں ہے کہ جس پر سورج طلوع ہوتا ہو۔ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے، ایک مرتبہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھی۔ رات کا وقت تھا، آسمان پر ستارے چمک رہے تھے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسی ہستی بھی ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں؟ کیونکہ آسمان کے ستارے انکاؤنٹیبل ہیں، وہ ان گنت ہیں، بے شمار ہیں، ان کو ہم گن نہیں سکتے ہیں۔ تو انہوں نے عرض کی کہ کیا کوئی ایسی ہستی بھی ہے کہ جس کی اتنی نیکیاں ہیں کہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہو جائیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ اب یہ تھوڑا سا افسردہ ہوئی، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد محترم حضرت ابو بکر صدیق کا نام لیں گے۔ ان کو افسردہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ، تیرے والد ابو بکر صدیق کی ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں کے برابر ہے۔ وہ نیکی کون سی تھی؟ اس روایت کو بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ غار والی نیکی تھی۔ اچھا، غار میں کون سی ایسی بڑی نیکی تھی کہ جس کی ویلیو اتنی زیادہ بڑھ گئی؟ غار کے اندر کیا کیا تھا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ یہ ہجرت کی رات تھی جب کفار کا ظلم و ستم بڑھا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر تیار رہنا کہ کسی بھی وقت ہمیں اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اور ہم ہجرت کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ بھی عشق و محبت کی بڑی انوکھی داستان ہے جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ ایک رات جب ہجرت کا حکم آیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما ہیں، کفار نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر رکھا ہے، ننگی تلواریں ہاتھ میں لے کر اس ناپاک ارادے سے کھڑے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول کو شہید کر دینا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو لٹایا اور ارشاد فرمایا علی، کل تم لوگوں کی امانتیں واپس کر کے پھر ہمارے پیچھے آ جانا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے ہاتھ میں تھوڑی سی خاک لی اور کفار کے منہ پر ماری، وہ ان کو دیکھ نہ سکے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سلامتی کے ساتھ باہر تشریف لے آئے، جا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر ہاتھ رکھا، انہوں نے آگے سے دروازہ کھول دیا۔ ارشاد فرمایا ابو بکر
عرض کی یا رسول اللہ آپ نے کہا نہیں تھا ابو بکر تیار رہنا؟ کر اس دن سے سویا ہی نہیں ہے، تیار ہی کھڑا ہے۔ سواری پیش کی، ارشاد فرمایا میں اپنی سواری کی قیمت ادا کروں گا۔ خیر قیمت ادا کی گئی، چلے، کبھی آگے چلتے ہیں کبھی پیچھے چلتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا ابو بکر کبھی تو ہمارے آگے چلتا ہے، کبھی تو ہمارے دائیں چلتا ہے، کبھی ہمارے بائیں چلتا ہے، کبھی پیچھے چلتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب میں یہ سوچتا ہوں کفار آگے سے حملہ کریں گے تو میں آگے آ جاتا ہوں، جب مجھے یہ ڈر ہوتا ہے کہ وہ پیچھے سے حملہ نہ کر دیں میں پیچھے سے آ جاتا ہوں، جب مجھے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ وہ دائیں سے نہ آ جائیں میں دائیں آ جاتا ہوں، جب مجھے یہ خوف ہوتا ہے کہ وہ بائیں سے نہ آ جائے میں بائیں آ جاتا ہوں، کہ جب کوئی حملہ کرے تو پہلے ابو بکر کا سینہ اس کے سامنے ہو۔ پنجوں کے بل چل رہے ہیں، کھوجی پیچھے پہنچ نہ جائیں۔ غار ثور میں پہنچے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پیٹھ پر سوار کیا اور غار ثور پر چڑھے۔ 5000 فٹ کی بلندی ہے۔ یہ روایات ہم پہلے پڑھتے تھے، سنتے تھے، ہم کہتے ہیں 5000 فٹ کی، چلو پھر کیسا ہوگا، تو پھر جانے کا اتفاق ہوا نا غار ثور میں۔ اور غار ثور میں جب بندہ چڑھتا ہے نا، آپ میں سے اگر کسی کو اتفاق ہوا ہو تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے، آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ یہ کتنا مشکل کام ہے۔ اکیلے چڑھنا بہت مشکل ہے، اور پھر ننگے پاؤں چڑھنا، پنجوں کے بل چڑھنا، اور پھر وہ غار بھی کوئی بہت لمبا چوڑا غار نہیں ہے، چھوٹا سا غار ہے، بمشکل 2 آدمی اس میں آ سکتے ہیں۔ 3 دن اور 3 راتیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن اور 3 راتیں اس غار کے اندر گزاری۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں سر رکھ کر آپ آرام فرما رہے تھے۔ لمبا واقعہ ہے، آپ لوگ سنتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے، آپ نے اپنی چادر کو پھاڑ کر جتنے سوراخ تھے سب بند کیے۔ ایک روایت کے مطابق 2 سوراخ رہ گئے اور ایک کے مطابق 1 سوراخ رہ گیا۔ آپ نے اپنی ایڑی اس سوراخ کے اوپر رکھی، اور وہ سانپ جو کئی سالوں سے منتظر تھا کہ محبوب آئیں گے اور میں ان کا دیدار کروں گا، ایک طرف عاشق ہے اور دوسری طرف بھی عاشق ہے، اب دونوں کا آپس میں مقابلہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جھلے خار ہزاراں مالی باغ نہیں ویکھن دیندا آئیاں جدو بہاراں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب ایڑی رکھی نا تو وہ سانپ بھی منتظر تھا۔ ایک سوراخ میں گیا، آگے کپڑا ہے، بند ہے، مسدود پایا، 2 3 سارے سوراخ بند ہیں، اور ایک سوراخ پہ جب انہیں انسانی گوشت معلوم ہوا نا اس نے سانپ کو، تو اس نے کیا کہ اپنی فطرت کے مطابق ڈنک مارا۔ اب یہاں پر میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں کہ انسان کی فطرت یہ ہے، اچانک اگر کوئی اسے تکلیف پہنچے تو بندہ کیا کرتا ہے؟ اپنے جسم کو پیچھے کی طرف کھینچتا ہے۔ اچانک جاتے ہوئے اگر آپ کو خدا نہ خواستہ کرنٹ لگ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ ہاتھ کو آگے کریں گے پیچھے کریں گے؟ پیچھے کریں گے نا، انسان کی فطرت ہے۔ لیکن جب صدیق اکبر کے پاؤں پہ سانپ نے ڈنگ مارا تو آپ نے اپنی فطرت کے الٹ، یعنی عشق میں ان کی فطرت بدل گئی، پیچھے کھینچنے کے بجائے اور دبا دیا، یہ نہیں کہ پاؤں ہٹا دیا اور سانپ کو راستہ دے دیا، ایسے نہیں کیا، بلکہ پاؤں کو یعنی فطرت الٹ گئی۔ اچھا، درد کی شدت تھی، پہاڑ کا سانپ تھا، پتھر کا سانپ، تکلیف کئی سالوں سے وہاں موجود ہے، قاتل زہر ہے، جان لیوا درد ہے، درد کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو نکلے، چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر گرے، آنکھیں کھولی اور ارشاد فرمایا ما لکا یا ابا بکر، اے ابو بکر تجھے کیا ہوا ہے، کس چیز نے تجھے رلایا ہے؟ اب یہاں پر میں ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اچانک بندے کو کوئی اس طرح کا حادثہ پیش آ جائے، اچانک کوئی چیز بندے کو کاٹ لے، اچانک کوئی چیز بندے کو ڈس لے، کوئی چیز کو کرنٹ لگ جائے، کوئی کچھ بھی ہو جائے، تو بندہ کیا کرتا ہے؟ بے ساختہ غیر ارادی طور پر بندے کے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں، اور اکثر اوقات ان الفاظ کا کوئی معنی نہیں ہوتا، یا بندہ چیختا ہے زور سے، یا ہا کرتا ہے، ہو کرتا ہے، کوئی بھی لفظ بندے کے منہ سے نکلتے ہیں، اور پھر اس وقت جو ہے نا بندے کی سینس اتنی زیادہ کام نہیں کر رہی ہوتی کہ بندہ وہ الفاظ کو ترتیب دے،
یا کسی کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھے یا مرصع اور مسجع الفاظ یا خوبصورت الفاظ یا کوئی ارادتاً کوئی الفاظ ترتیب دے کے کوئی جواب دے، کیونکہ کیفیت ایسی ہوتی ہے نا، درد ہوتا ہے اچانک۔ تو جب پوچھو نا مالک ابا بکر، اے ابو بکر تجھے کیا ہوا ہے، آگے سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، چاہیے تو یہ تھا کہ کہتے لدغت مجھے کسی چیز نے کاٹ لیا ہے، لیکن آگے سے جواب دیتے ہیں فداک امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدغت، میری ماں اور باپ آپ پر قربان ہو، مجھے کسی چیز نے کاٹ لیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعابدین لگایا، درد دور ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ روایت پیش کرتے نا تو زاروں کے تار روتے، کہتے ابو بکر مجھے وہ ایک نیکی دے دے، میری ساری لے لے، وہ غار والی ایک نیکی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ سوز، وہ گداز اور وہ عشق عطا فرمایا تھا کہ ان جیسا کسی کو نہیں ملا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر کل رات جبریل میرے پاس آئے اور مجھے جنت میں لے گئے ہیں، اور انہوں نے مجھے ایک دروازہ دکھایا ہے جس دروازے سے میری امت جنت میں داخل ہوگی۔ عرض کی یا رسول اللہ کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا۔ ارشاد فرمایا ابو بکر وہ دروازہ جس سے میری امت جنت میں داخل ہوگی سب سے پہلے اس دروازے تم ہی داخل ہوگے۔ اور جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں جنت کے۔ اب ہر دروازے کا نام ہے، کسی دروازے کا نام ہے باب الصدقہ، اس میں صدقات و خیرات کرنے والوں کو آواز دی جائے گی کہ آ جائیں، آپ کا پروٹوکول ادھر ہے، آپ یہاں سے داخل ہوں گے۔ ایک دروازے کا نام ہے باب الریان، اس میں روزہ داروں کو بلایا جائے گا کہ حضرت آپ روزہ رکھتے رہے ہیں، آپ ادھر آ جائیں، آپ کے لیے یہ دروازہ ہے، یہاں سے آپ جنت میں داخل ہوں۔ اسی طرح مختلف دروازوں کے نام ہیں۔ باب الصلاۃ ہے، نمازیوں کو بلایا جائے گا، آپ ادھر سے آ جائیں جی، آپ نمازیں پڑھتے رہے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہے کہ جس کو 8 کے 8 دروازوں سے آواز دی جائے گی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں ابو بکر وہ تم ہو جسے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت عطا فرما دی تھی، جیسا کہ سب صحابہ کے لیے جنت کی بشارت ہے، پھر بیت رضوان والوں کے لیے خاص طور پر جنت کی بشارت، قرآن پاک کی آیات، پھر عشرہ مبشرہ کے لیے بالخصوص، اور پھر فردن کئی صحابہ کرام علیہم الرضوان کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ اچھا ہمارے جیسا کوئی بندہ ہوتا ہے اسے جنت کی بشارت مل جاتی، اور ملتی بھی کس سے؟ اس زبان سے کہ جس کی شان یہ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ وہ وہی بولتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اس زبان سے اگر کسی کو جنت کی بشارت مل جائے، ارے جیسا بندہ تو وہ کہتا ہے جنتی تو ہو گئے ہیں، اب کیا ضرورت ہے کچھ کرنے کی؟ لیکن قربان جائیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میری 3 خواہشیں ہیں۔ کیا؟ النظر الی وجہک، یا رسول اللہ میں ہر وقت آپ کو دیکھتا رہوں، فاق مالی علیکہ، اور میری یہ دیرینہ خواہش ہے کہ میں اپنا مال آپ پر نچھاور کروں، والجلوس بین یدیک، اور میری خواہش یہ ہے کہ بس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہی رہوں۔ اور کیسے حاضر ہوئے؟ ایسے حاضر ہوئے ساری زندگی بھی حاضر رہے، مزار کے اندر بھی رفیقیں، اور قیامت کے روز بھی ساتھ اٹھ کر جائیں گے اور جنت میں بھی ساتھ رہیں گے۔ شرق سے لے کر غرب تک ساری مخلوق، سارے مسلمان تڑپتے ہیں، مچلتے ہیں، ترستے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے مدینے پہنچیں، بس اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ تو جو کوئی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ شریف کے سامنے جا کر سلام عرض کرتا ہے، شیخین کریمین یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ساتھ میں سلام پیش کرتا ہے۔ کیسا مقام، کیسا مرتبہ، کیسی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ چاہیے تو یہ تھا، یا چاہیے کہنا چاہیے، یا ہم جیسا کوئی بندہ ہوتا تو وہ تو کہتا کہ چلو اب بے فکر ہو گئے ہیں کیونکہ جنتی ہو گئے ہیں،
لیکن پھر بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ آپ بعض اوقات فرط غم اور فرط خوف سے آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اتنا غالب آ جاتا کہ پرندے کو دیکھتے اور کہتے ہیں پرندے تو کتنا خوش نصیب ہے، تو ایک شاخ سے اڑتا ہے دوسری شاخ پر بیٹھتا ہے، جب تجھے بھوک لگتی ہے تو پھل کھاتا ہے، جب تجھے پیاس لگتی ہے تو نہر کا تازہ پانی پیتا ہے، تو مرے گا تیرا حساب نہیں ہوگا، ابو بکر مرے گا تو اس کا حساب ہوگا۔ اور پرندے کو دیکھ دیکھ کے روتے، قطعی جنتی ہونے کے باوجود۔ اور آپ کا یہ عمل تھا، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر بڑا مفصل بیان کیا، کہا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص قسم کا راز رکھا تھا، جس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اتنا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ اسی لیے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جان نچھاور کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد صحابہ کرام کا حال یہ تھا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے میان سے تلوار نکالی اور کہا کہ جس نے کہا اللہ کے رسول فوت ہو گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ایسے موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، محبوب کا بچھڑنا ان کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا، پھر بھی اپنے ہوش و حواس کو برقرار رکھا اور لوگوں سے کہا کہ جو محمد الرسول اللہ کی عبادت کرتے ہیں بتقاضۂ بشریت انہوں نے موت کا ذائقہ چکھا ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ حی لا یموت ہے، لہذا وہ اپنے آپ کو سنبھالیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے نازک وقت کے اندر امت کو سہارا دیا اور ان کو مجتمع کیا اور ان کو ایک جگہ متحد کر کے اپنے پاؤں پر کھڑا کیا۔ اور فرماتے ہیں کہ ان کے سینے میں موجود اس راز کا یہ کرشمہ تھا کہ ایسے نازک وقت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ ہمت اور وہ جرأت عطا فرمائی اور وہ طاقت عطا فرمائی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعمال کے اوپر اگر دیکھیں، خوف خدا کا غلبہ تھا، دین کی دعوت ہر وقت دیتے رہتے تھے۔ آپ کی دعوت پر بہت سارے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اسلام قبول کیا، بشمول حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔